وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ، آج ہم نے اس کا تلاوت اور اس کو تلاوت اور اس کو سمجھنا پورا ہو گیا۔ پورا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی ہم نے اس کو سنا، سمجھا، بیان کیا۔ آج کے درس کا نمبر 862 ہے، آج کی آیات 128 اور 129 ہیں، حصہ دوم ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنا رخ زندگی اللہ تعالیٰ سے پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لوگو، تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ گیا رسول جو خود تمہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، حریص علیکم، تمہاری کامیابی کا وہ حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے وہ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا اس کے، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے اللہ۔ سامعین کرام، بہت اہم دو آیات ہیں اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ہم سے ہے۔ یقیناً دیکھیں، رسول کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، میں اپنے ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میرے لیے ان کا ایک میسج ہے۔
ظاہر ہے کہ ان کا میسج جو ہے تمام انسانیت کے لیے ہے تا قیامت، یہ بات بھی یعنی قابل نوٹ ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے اور خاص طور پہ آج میرے لیے ہے۔ یعنی جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کے لیے اللہ کے طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ میرے لیے، آپ کے لیے بذات خود آپ یہ محسوس کریں کہ میرے طرف ایک پیغام بر آیا ہے جو اللہ کا، جس نے اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا ہے اور جس کے تسلیم کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے، میری ہی کامیابی ہے، نہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی بھی۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہستی میری طرف بھجوائی گئی ہے وہ میرے، دیکھیں یہ میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں، اسی طرح آپ اپنی طرف منسوب کریں کہ مجھ پر میری ناکامی پہ میرے رسول جو ہیں وہ یعنی میری ناکامی ان کو بھاری گزرتی ہے، وہ ان پہ خوش نہیں ہوتے، خفا ہوتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں میری کامیابی کے لیے وہ حریص ہے، حریص علیکم۔ پھر اچھا، اور خاص طور پہ، یہ تو عام طور پہ لیکن خاص طور پہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، مہربان ہے، رحیم۔ اب اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر میں نے منہ موڑ لیا تو رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان میرا ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، وہی ان کا رب ہے، رب عرش عظیم بھی ہے اور وہ ان کا بھی رب ہے۔ علیہ توکل، تو رسول کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ میری رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے رسول کی ضرورت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے، صاحب نکرا، جہاں یعنی ایسا ماحول ہمارے یہاں ہے کہ جہاں نیکی کو ہم یعنی نیکی کرنے کو ہم کسی پر احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ میں آج 2020 کی بات کر رہا ہوں اور اکتوبر کا مہینہ ہے، تو یہ حالات ہے آج۔ نیکی کو ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں عام طور پہ، آج کی میں بات کر رہا ہوں، نقصان، ہم نیکی سے بچتے رہتے ہیں۔ نیکی، ہدایت، اللہ کے سامنے سر جھکانا، رسول کی پیروی، آخرت کی تیاری کرنا، اس کو ہم اپنی دنیا کے لیے نقصان سمجھتے ہیں، جبھی تو نہیں کرتے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں وہی کام کرتا ہے جس کو یہ اپنے لیے فائدہ مند پاتا ہے۔ ہم یعنی انسان جو ہے وہ مفاد پرست ہے، فائدہ چاہتا ہے، مفاد پرست ہے، اپنا فائدے کے لیے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب جو ہے اپنے ذات کو یا اپنے اہل و عیال کو فائدے کے لیے اس کے فائدے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات تو چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کو یعنی یہ بات دل کو لگ رہی ہے تو بات ایسی ہی ہے۔ ہم لوگ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں اور مفاد پرست لوگ ہیں، ہم دنیا کے فائدے کے لیے ہم حریص ہیں، اور تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ایسی ہی ہے، ہونا چاہیے۔ آپ کو یعنی اپنی دنیا کا سوچنا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دنیا میں بھلائی اور دنیا میں فائدہ کس چیز میں ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ۔ ابھی سورہ ہود آنے والی ہے، اس میں یہ مضمون ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم، تم توبہ کرو اپنے رب سے، رب کی طرف رجوع کر لو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رخ پھیر لو، اپنا رخ اس کی طرف پھیر لو، یعنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، زندگی اللہ کے لیے گزارو، تو ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں ایک معین وقت تک کے لیے تمہیں وہ فائدہ دے گا، اچھا فائدہ دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، اصل میں یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک وعدے پر ہم کان دھریں یا اس پر یقین کر لیں۔ ایسے کوئی، یعنی اس وقت صورتحال کوئی نہیں، ایک بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارا یقین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بس مختصر سی بات ہے، لیکن اس میں تو سارا ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب اللہ میرا ہو گیا، جب ایک کریم شفیق سخی ہستی جو ہے میری ہوگی، تو اس میں تو میرا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے، رب کائنات ہے، اور وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، بلکہ خزانوں کو بنانے والا ہے، اور سخی داتا ہے، کنجوس بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ جب وہ میرا ہو جائے تو مجھے کس بات کی پرواہ؟ لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے، اسی لیے ہم اللہ کے پاس جانے کو اور اللہ کی طرف رخ پھیرنے کو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کو اس میں اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میں سادے الفاظ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، جو آپ کا محسوس کرنا ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی قرآن میں تو ایک جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ دوسری میں آیت قرآنی آپ کے سامنے پیش کروں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہم دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی اس بات پہ تو یقین نہیں ہے کہ ہم نیکی کی طرف مائل ہو جائیں اور نیکی کی طرف رجوع کر لیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور بل اجر الآخرت خیر، اور آخرت کا اجر تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ اس کے لیے بنا دے گا، اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ لیکن ہم تقوی کی روش تو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ اس کا معنی واضح ہے، مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی، مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا دے گا، اور آپ کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، دوسری آیت ہے کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ یقین کا ہونا اور یقین کا نہ ہونا بہت زیادہ آپ کی زندگی پہ فرق ڈالتا ہے۔ یقین نہ ہونا کس پہ؟ رسول کی دعوت پہ اور اللہ کی پکار پہ۔ یقین کا نہ ہونا ہمیں زندگی میں مصائب، ہماری زندگی، ہمارے جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس کا جینا دوبر کر دوں گا۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. لیکن اس بات پہ ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی ایک مختصر میں آپ کو بات کر رہا ہوں، پھر آگے میں مضمون کو بڑھاتا ہوں اللہ کی توفیق سے. یعنی ہمیں رسول کی دعوت اور اللہ کے وعدوں پر کوئی یقین نہیں ہے، تو یہ تو پھر بالکل ہی یعنی معاملہ پلٹ جاتا ہے. سامعین کرام، دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ ہم یقین کرنے والے ہیں، لیکن وہ دعوت و فضول ہے ہمارا جبکہ ہم یقینی نہ کریں. دیکھیں بالکل ایسی بات ہے، باطل پر یقین آپ کر لیں اور سچ پر آپ یقین نہ کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے، باطل، جھوٹ، دنیا باطل ہے، دنیا کا فائدہ باطل ہے، جھوٹ ہے، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، لیکن ہم نے اس پر یقین کر لیا ہے، دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے. لیکن سارا معاملہ گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے آپ کو جو حق پہنچانا چاہتا ہے آپ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر رسول کی ذات اتنی شفیق اور مہربان ہے کہ وہ آپ کو نقصان سے بچانا چاہتی ہے، آپ کے نقصان پر وہ خوش نہیں ہوتی رسول کی ذات. آپ یہ یقین کریں یا نہ کریں، ہمارا تو میں نے تو آپ کو کہہ دیا مختصر بات، کسی بات پر ہمارا یقین نہیں ہے. رسول کی ذات پہ بھی یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی یقین نہیں ہے. ہاں، جو نفس ہمیں بات سجھاتا ہے اس پر ہمیں یقین ہے، اس پر ہمارا اعتماد ہے اور بھروسہ ہے. سارے لوگ جو ہیں ان کی منزل دنیا بن گئی ہے. اس وقت میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم سب لوگ جو ہیں وہ باطل پر یقین کر چکے ہیں اور اندھا دھن یقین ہے یہ، اور ہم سب لوگ باطل کے پجاری بن چکے ہیں. باطل کیا ہے؟ دنیا ہے. باطل کیا ہے؟ خواہشات نفس ہیں. لیکن ہم خواہشات نفس کے پجاری ہیں اور جو ہمارے من میں آتا ہے وہی کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا جو جس طرف ہمیں بلاتا ہے اس پر ہمیں یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس رسول آ گئے جو تمہیں طرح کے ایک انسان ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے وہ ان پر شاق گزرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارا منہ موڑ لینا، دیکھیں میں گزشتہ سبق میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا آپ کو، بلکہ کہہ رہا تھا کہ کیا چیز، کس چیز کے لیے وہ حریص ہے. ظاہر ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے جو دعوت دے رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور دین اسلام قبول کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو منزل بنا کے شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارو بجائے خواہشات نفس کے. اسی طرف ان کی پکار ہے، یہی دعوت ہے ان کی، دعوت اللہ اور اللہ کے دین کو قبول کر لینا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر تو نقصان میں پڑ جائیں گے. تزکیہ نفس، قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. اب یہ تزکیہ نفس کے راستے پر چلنا اور اللہ تک پہنچ جانا، دل کو عرش الہی بنا لینا، یہ تو ہمارا فائدہ ہے. لیکن ہم اگر تزکیہ نفس کے راستے پر نہیں چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بنائیں گے اور شریعت کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کریں گے بلکہ نفسانی خواہشات کا راستہ اپنائیں گے تو یہ تو ہمیں نقصان میں ڈال دے گا. وقد خاب من دساہا.
تو یہ نقصان میں پڑنا عزیز علیہ ما عنتم، بہت ان پر گراں گزرتا ہے۔ جو چیز ہمیں نقصان میں ڈالتی ہے، نقصان میں پڑنا ان پر بہت شاق گزرتا ہے، یقین کر لیں سامنے کرام۔ حریص علیکم، اور پھر ہماری فلاح کے لیے، یعنی لفظی ترجمہ کیا ہے کہ وہ حریص ہے تمہارے لیے۔ اب ہم کیا مطلب، ہمیں حرص تو اب ظاہر ہے کہ ایک دنیا دار شخص تو کہے گا کہ ہم تو اپنا فائدہ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سا مال و دولت یا عزت یا شہرت مل جائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو اس کے لیے یعنی ایک انسان اگر اپنی معراج تک، انسان دنیا میں آیا ہے اپنی معراج کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اگر اپنی معراج حاصل ہو جاتی ہے اور یا ہم اپنی معراج حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رسول کی ذات جو ہے ہم پر بہت حریص ہے کہ ہمیں وہ منزل حاصل ہو جائے جس کے لیے ہم دنیا میں بھجوائے گئے ہیں۔ یہ تو عام، یہ دو چیزیں تو عام ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، مخلوق کے لیے، انسان کے لیے، یہ دو چیزیں، عزیز علیہ ما عنتم، اس میں مسلمان و کافر نہیں، تمام انسانیت، آپ کو میں نے بتایا تھا۔ لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے خاص طور پہ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، یعنی جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو رسول کی رحمت کی نظر جو ہے ان پر ہوتی ہے۔ یہ بات تفصیل طلب ہے لیکن میں اختصار سے بتا رہا ہوں آپ کو، پھر کبھی موقع آئے گا تو یعنی رسول جو ہے وہ دیکھیں، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، ہر روز جو ہے امت کے اعمال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال پہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو مومن ہیں، جو ان کی کارگزاری ہے، نیک اعمال ہیں ان کے، اور ان کی فلاح اور بہبود، یعنی وہ بہت شفیق ہیں ہمارے لیے اور بہت مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر تم رخ پھیر لو، اب دیکھیں میں بار بار یعنی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کو، ان دونوں آیات کو، بلکہ ساری قرآن کو، یعنی میری یہ مدعا یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے سمجھیں۔ اب یہ دیکھیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ان سے منہ پھیر لو۔ اب ہماری دیکھیں دو صورتیں ہیں، ہم مسلمانوں کی یا عام ساری انسانیت کی۔ اگر تم اے مخلوق، اے انسانوں، اگر تم ان کی دعوت سے منہ پھیر لو، اگر تم ہدایت سے اعراض کر لو، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرہ، جو اس سے منہ پھیرے گا قیامت کے دن اس کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو یا تو دیکھیں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور وہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق رواں دواں ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم نے رسول کی دعوت سے عملی طور پہ، میں عملی طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم سب آ جاتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں یا جو دعویٰ نہیں کر رہے اور جنہوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ دیکھیں زبانی دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آخرت میں کچھ اس کا حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ صرف زبانی طور پہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو دنیا میں تو ایک فائدہ مل جائے گا کہ آپ غیر مسلم آپ کو نہیں سمجھا جائے گا، مسلمانوں کی یعنی آپ کا جو حرمت ہے وہ قائم ہو جائے گی، آپ کے خون کی حرمت۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے
کہ آپ نے اگر ایسا ہے کہ آپ نے صرف زبانی اقرار کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ ہیں آج سامنے کرام، تو اب اس سے آپ کی دعوت کو یعنی آپ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے عملی طور پہ، اللہ کو منزل نہیں بنا رہے، اور اللہ کے راستے پر آپ نہیں چل رہے، اور کلمہ طیبہ کو پڑھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار اگر آپ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں عام ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم سب نے اپنا رخ اللہ کی طرف سے پھیر کر ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ ہمارا رخ اس وقت دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ یہ ایک عام صورتحال ہے اور ایک وبائے عام ہے جو ہم پر، جس میں ہم مبتلا ہیں، ایک وبا ہے جو ہم سب میں پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات غور کر لیں کہ اللہ کو آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو تم نے ان کو جھٹلا دیا، اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا، اب اس کا انجام تمہیں لازماً بھگتنا ہوگا۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر تم رخ پھیر لو تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے، پالنے والا ہے، معبود ہے، مقصود ہے، رب عرش عظیم کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ سورہ توبہ کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دعا ہے جو اگلی صورت آ رہی ہے سورہ یونس، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے مضامین کو بھی مجھے سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو اے لوگو 2020 کے مسلمانوں، یہ میں اس لیے وہ لگا رہا ہوں یہ جملہ بریکٹ میں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں لگا رہا ہوں۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آ گئے رسول، من انفسکم، جو خود تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں پڑنا ان کو شاق ہے، گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فلاح کے حریص ہیں، کامیابی کے لیے تمہاری کامیابی کے خواہاں ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان لانے والوں کے لیے وہ بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ ان سے کہہ دیں میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت،
اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔